الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. پیروائی رجوع، ہدایت و جانسان، ماہر رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیان ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن نے بار بار اقیموا الصلاۃ ذکر کیا ہے، اور کہیں پر یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے اور یہ کہنے لگے: سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور بس ثابت ہی گیا. 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باپ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز سے بغیر متقی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ولی نماز سے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کتب نماز سے بغیر کتب ہو ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز سے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی ابدال نماز سے بغیر ابدال ہو گیا ہو، یا کوئی امام نماز سے بغیر امام ہو گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں و سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو. نماز مسائل کو پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم. یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کی بات نہیں کہتا. مشکاہ شریف اٹھاؤ، 58 پر دیکھو. حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے.
مشکات شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے اور منافقین کے مابین ایک عہد ہے، وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہوتی ہے، اور محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں بتایا ہے. الفاظ یہ ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ. جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے. بس جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. محترم سامعین کرام، قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس دن انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوگے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی. اس وقت سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا. محترم سامعین کرام، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے. بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہے. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. محترم سامعین، بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی، یہ میرے اندر دفن ہو جائے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے. وہ بڑھیا دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرسہ لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس پرسے کو اسی جگہ رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہے. وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے. تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں، یہ کیسا ماجرا ہے. اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہے. حضرات سامعین کرام، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یہ زمین تارک الصلاۃ کو پسند نہیں کرتی. اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے.